السلام علیکم۔ انیس کی دوسری ربائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر انیس نے زندگی کے احوال کو پیش کرتے ہوئے اس ربائی کو بڑے عمدہ پیراہے میں لکھا ہے۔ انیس کہتے ہیں، اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبا کا نہائے کچھ سر انجام کیا، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے کیا کام کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں جو تراکیب استعمال کی گئی ہے، جو ترکیبیں ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ اندیشہ باطل یعنی لاحاصل چیزوں میں مصروف رہنے کو اندیشہ باطل کہا گیا ہے، یعنی ایک ترکیب بنی ہے۔ اور عقبہ یعنی کہ دوسرا جہاں، یعنی مراد آخرت کی بھی ہوگی اس میں۔ اور سر انجام دینا یعنی کسی کام کو مکمل کرنا، یہ ترکیب یہاں پر مجازاً آخرکار کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی آخری وقت، یعنی جب وہ اپنی زندگی کو تمام کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ستاتا بھی ہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزر کی اور صبح سے شام کیا، یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے صبح کو شام کرنا، یعنی کہ بے انتہا محنت اور لگن سے کسی کام کو انجام دینے کو صبح شام کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ بات انسان کو اپنے آخری وقت یاد آتی ہے کہ ہم نے زندگی کے لیے صبح شام کیا، بے انتہا محنت کی، اور تمام عمر دنیا کے لیے ہی صرف کر دی۔ اب جب زندگی ختم ہونے والی ہے اور جس لیے ہمیں یہ زندگی ملی، اس کی فکر تو ہم نے کی ہی نہیں، یعنی کہ اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اب وقت پیری میں کچھ اور کرنے سے بھی رہے، یعنی کہ بزرگی جب ہو جاتی یا ہاتھ پیر جو ہے ہمارے جب جواب دے دیتے ہیں، تو انسان جو ہے کچھ کام کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور سوائے افسوس کے اب اور کر بھی کیا سکتا ہے، یعنی جس کام کو سر انجام دینا تھا وہ کام کرنے سے قاصر رہے۔ انیس نے یہاں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ زندگی جو ملی ہے اس کو اس طرح گزارے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، یعنی زندگی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں، یعنی ہمیں زندگی کیوں ملی ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، فکر آخرت میں گزارنا یہ ہمارا جو ہے ایک فرض تھا، جو ہم نے وعدہ بھی لے کر آئے تھے کہ ہم زندگی میں جب آئیں گے تو فکر آخرت کے ساتھ آئیں گے، ورنہ زندگی ختم اور وقت کے بیت جانے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ آتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وقت کو غنیمت جاننا ہی چاہیے۔ اس طرح کا پیغام بھی انیس نے قارئین کو اور پڑھنے والوں کو دیا ہے۔ اس موقع پر ایک مثل بھی یاد آتی ہے کہ اگر کسی سے استفسار کیا جائے یا پوچھ تاچھ کی جائے کہ گئے کہاں تھے، تو اس کا جواب ہوگا کہیں نہیں، لائے کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس چیز کا مصداق ہماری زندگی نہ ہو جائے، اس لیے انیس نے خوبصورت پیغام کے ذریعے قارئین کو اور ان کے اس ربائی کو پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آخرت کی فکر دنیا میں رہتے کر لی جائے تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے، ورنہ ہم اس کی جواب دہی میں ناکام نہ ہو پائیں۔ تو ہم جلد ہی آپ کو تیسری ربائی یعنی کہ انیس کی تیسری ربائی کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں۔ امید کہ آپ کو اس کی افہام و تفہیم سہل انداز میں سمجھ جا چکے ہوں گے۔ آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔